السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن هو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا عزيز يا غفار۔ سامعین محترم، آج جو ہم لوگ رکوع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے 23واں رکوع، اور اس میں 183 سے 188 آیات آئیں گی، 183 سے 188 آیات۔ گویا کہ 6 آیات ہیں لیکن ہجوم کے اعتبار سے بہت طویل آیات ہیں۔ یہاں ذکر آ رہا ہے روزے کا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے تفسیر اور ترجمہ رکھوں، آج کے کہ یہ قرآنک سیشنز میں سب سے امپورٹنٹ سیشن ہے، اور بھی بہت مقامات آئیں گے قرآن شریف کے، لیکن یہاں روزے کی جو ایک طریقے سے تاکید آئی ہے اور اس کی جو غرض آئی ہے اور اس کے جو احکامات ڈیٹیل میں آئے ہیں وہ آپ لوگ کو کہیں اور نہیں ملیں گے۔ اس سے قبل نماز کا جو ذکر ہے آپ لوگ کو پتہ ہے، وہ مکی صورتوں میں بھی اس کا بہت ذکر ہے، لیکن یہاں مدنی صورت میں پہلی دفعہ اب روزے کا ذکر آ رہا ہے۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ عربوں میں اس کا رواج نہیں تھا، جو مکی دور گزرا ہے اس میں عربوں میں روزے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ یہ لفظ بھی عربی زبان میں آپ لوگ کو معلوم ہے، گھوڑوں کے لیے، کیونکہ گھوڑے کو وہ لوگ روزہ رکھواتے تھے، رکھوایا جاتا تھا باقاعدہ ان کو روزہ، گھوڑوں کو، کیونکہ عربوں کا جو معاملہ تھا وہ آپ لوگ کے علم میں ہے کہ ان کی جو حص تھی وہ کیا تھی، جنگ، لوٹ مار، بھاگ دوڑ، فرار۔ اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے، ان کو ایسی گھوڑ سواری چاہیے تھی، ایسی بڑی بڑی سواریاں چاہیے تھی جو کہ بہت تیز ہو، کیونکہ اونٹ آپ لوگ کو پتہ ہے اس کے اندر وہ تیزی نہیں ہوتی، لہٰذا وہ گھوڑوں کو ٹرین کرتے تھے، گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، سخت موسم برداشت کرواتے تھے، گرمی، دھوپ، تپش، کیونکہ گھوڑا زیادہ دیر بھوک و پیاس برداشت نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس کو باقاعدہ ٹرین کرتے تھے یہ لوگ، کہ کھانا پینا بند کرواتے تھے، گرم موسم میں کھڑا کرواتے تھے، تاکہ یہ اتنی سختی جھیل کے یہ گھوڑا اتنا ٹرین ہو جائے کہ عین جنگ کے وقت ڈھیلا نہ پڑ جائے، کیونکہ اگر یہ ہمت ہاری ہے عین جنگ کے وقت تو ہوگا کیا، ہوگا یہی کہ اگر عین جنگ کے وقت گھوڑا ہی ہمت ہاری ہے تو اصل جو سوار ہے اس پہ وہ مرا جائے گا نا۔ بہرحال جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے آئے، کیونکہ آپ لوگ کو معلوم ہے ہجرت کر کے وہ مدینے آئے تھے، تو یہاں روزے کا رواج تھا۔ وہاں یہود
معلوم ہے آپ لوگوں کو وہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. کیوں رکھتے تھے وہ؟ کیونکہ ان کے خیال میں تھا، اور ایک دم جائز خیال تھا، کہ بنی اسرائیل کو عاشورے کے دن جو 9 اور 10 محرم الحرام آتا ہے، اس دن بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاملہ دریافت کیا، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو ہم تم سے زیادہ ماننے والے ہیں. لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا کروائی روزے کی مدینے میں جا کر، اور مہینے میں انہوں نے صرف 3 روزے رکھنے کا حکم دیا. لہٰذا یہ جو 2 آیات آ رہی ہیں، یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو 6 آیات ہیں ان کی بھی سب ڈویژن کس طرح ہے، پہلے میں وہ سمجھا دوں ورنہ یہ رکوع سمجھ نہیں آئے گا. پہلی جو 2 آیات ہیں اس میں ابتدائی روزوں کا حکم ہے، جو کہ شروعات میں 3 رکھوائے گئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو. اس کے بعد جو 2 آیات آئیں گی نظر آپ لوگوں کو، وہ ہے باقاعدہ سوم کے احکامات، یعنی شہر رمضان کے روزے 30 پورے. اس کے بعد ایک طویل آیت آئے گی، 5ویں آیت، عورتوں کے معاملے میں، بیوی اور شوہر کے معاملے میں. اور جو آخری آیت آئے گی 6ٹھی، کہ ان روزوں کا اصل نتیجہ کیا نکلتا ہے نوع انسانی پہ، انسانی شخصیت پہ، وہ 6ٹھی آیت ہے. تو یہ میرے خیال سے 6 آیت آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. تو ابتدائی 3 روزے میں کہہ رہا تھا کہ ان کو رکھوائے گئے تھرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کی وجہ بڑی معقول ہے کہ اگر ابتدائی 3 روزے کے بجائے اچانک 30 روزے فرض ہو جاتے، تو آپ لوگ کو معلوم ہے پورے مہینے بھی آتے ہیں. جون جولائی کی گرمی میں بھی رمضان شریف تھا، تو جون جولائی کی گرمی میں تو 30 روزے اگر آپ فرض کر دیں اچانک، تو جان نکل جاتی ہے ان لوگوں کی. تو بہترین تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کری کہ اسٹارٹ میں ہی 3 روزے شروعات کروا دی، 3 روزوں سے ابتدا کروا دی. پھر کچھ عرصے بعد رمضان کے 30 روزوں کا بھی فرض حکم پورا کا پورا وارد ہو گیا اللہ کی طرف سے. تو بہرحال ان ابتدائی 3 روزوں میں ایک چھوٹ دی گئی تھی کہ کسی کے اندر طاقت نہ ہو کہ وہ روزہ نہ رکھ سکے. ان 3 روزوں کی بات بتا رہا ہوں میں ابتدائی. تو اگر طاقت نہ ہو تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. لیکن جب رمضان کے روزے کا حکم آ گیا تو اب فدیہ نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کو باقی رکھا ہے. ایسے شخص کے لیے جو بہت بوڑھا ہو جائے یا بہت بیمار ہو جائے یا جان پر آ جائے، اس کے لیے اجازت ہے کہ فدیہ بھی برقرار رکھا ہے اس کے لیے، لیکن عام طور پر نہیں. جو صحت مند شخص ہیں ان کے لیے فدیہ بھی برقرار نہیں ہے. ہاں، جو شخص بوڑھا ہے، انتہائی فقر و فاقے کی حالت میں اور خود جان پہ بنی ہوئی ہو، تو ایسے شخص کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجازت باقی رکھی کہ فدیہ دے کے جان چھڑا لے. بہرحال یہ میں آپ لوگ کو تفسیر اس لیے سمجھا رہا ہوں، اور یہ ہے مولانا انور شاہ، اس حساب سے میں آپ لوگ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں، کیونکہ ہم لوگ جب یہ پورا رکوع مبارکہ پڑھتے ہیں تو ہمارا یہ جو جد امجد سے کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ یہ پورا کا پورا رکوع روزے جو ہیں، روزوں کی فرضیت کے حکم سے یہاں پہ بات کہی گئی ہے، وہ رمضان کے روزے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ جو ابتدائی 2 آیات ہیں، یہ وہ شروعات کے جو 3 روزے رکھوائے گئے مدینے میں آ کر وایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تھرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان کی ابتدائی آیات آپ لوگ کو نظر آئیں گی. کیونکہ ہم لوگ بھی بسا اوقات سا جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے رمضان کے ہی روزوں کی بات ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے. سمجھ لیجئے اس بات کو، اور اس کی وجہ بڑی معقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام پاک ہے یہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. اگر کلام میں بار بار ریپیٹیشن ہو تو ایک طریقے سے معاذ اللہ اس کو کلام کا عیب سمجھا جائے گا. تو یہ بات سمجھ لیجئے، یہ جو پہلی 2 آیات ابھی میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، یہ وہ ابتدائی 3 روزوں کی فرضیت کے معاملے میں، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینے میں جا کے رکھوائی، آن دا بیسز آف جو کہ یہود کر رہے تھے، وہاں پہ عاشورے کا روزہ رکھ رہے تھے، اس کی وجہ سے. تو میرے خیال سے اتنی تمہید کافی ہے. اب بسم اللہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، کتب علیکم کا لفظ آ گیا نا. کتب علیکم کا میں نے کیا بتایا تھا؟ فرض کیے گئے، لازم کیے گئے. تو اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ لازم کر دیا گیا ہے روزے. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح سے تم سے پہلی کی امتوں پہ روزے فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. گویا یہاں پہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جس طرح یہود بھی روزے رکھ رہے تھے پہلے، یعنی عاشورے کے، اس طریقے سے اب امت مسلمہ تم کو بھی ہم ٹرین کر کے آہستہ آہستہ رمضان کے روزوں کی طرف لے کر آ رہے ہیں. من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلی امت میں یعنی یہودیوں نے روزہ رکھا. اور اس روزے کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لعلکم تتقون. تتقون میں نے کیا بتایا تھا؟ بچنا، خود بچنا، برائی سے بچنا، اللہ کی معصیت سے بچنا، اللہ کی قائم شدہ حدود کو پامال کرنے سے بچنا،
وراثت کے معاملے میں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، ہر قسم کی معصیت سے، اللہ کے حکم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو پہلی دو آیات آ رہی ہیں وہ تو میں نے آپ لوگ کو بتا دیا 3 روزوں کے متعلق ہیں۔ ان 3 روزوں کو ایام 20 بھی کہا جاتا تھا، ایام 20 بے یہ زواد۔ ہر ماہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13، 14 اور 15 مہینے کی یہ جو بیچ کے دن ہیں جس میں چاند گویا کہ پورا ہو جاتا ہے، 13، 14، 15، ہر ماہ کے 13، 14، 15 تاریخ کو جو اسلامی تاریخ ہے اس حساب سے یہ 3 روزوں کی فرضیت پہلی دفعہ رائج کری گئی۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں سے جو اگلی 2 آیات آئیں گی وہاں پہ پھر رمضان کا شروع ہو جائے گا ذکر۔ یہ ایک آیت تو آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ جنگ کے لیے روزہ رکھواتے تھے، گھوڑوں کو ٹرین کرواتے تھے، لیکن اب یہ ٹریننگ تم کو کروانی ہے، یہ ٹریننگ تم کو کروانی ہے تاکہ تقوی حاصل ہو، بھوک کو قابو میں رکھو، شہوت کو قابو میں رکھو، پیاس کو برداشت کر سکو، ہر حلال رشتے سے بچ سکو۔ اللہ کی راہ میں تم کو جنگ میں نکلنا ہوگا، اس میں بھوک پیاس آئے گی، اور یہ بات واضح ہو جائے کیونکہ اسی کے اگلے رکوع سے قتال کی بحث شروع ہو جائے گی۔ حج اور قتال کی بحث انشاءاللہ کل کی سیٹنگ میں ہم لوگ کریں گے۔ تو یہاں ایک طریقے سے مسلمانوں کو ٹرین کرایا جا رہا ہے کہ بھوک، شہوت، پیاس، ہر قسم کی حلال جائز ذرائع سے بچ کے رہو، کیونکہ آگے تمہیں بڑے بڑے مرحلے طے کرنے ہیں۔ اور یہ بات بہت معقول ہے کہ انسان اگر روزے رکھتا ہے تو وہ ان تمام حلال چیزوں سے رک جاتا ہے جو کہ انسانی زندگی میں جائز ہے، جیسے بھوک ہے، کھانا ہے، حلال ہے، جائز ہے، پیاس ہے، شربت ہے، پانی ہے، جائز ہے، بیوی شوہر کا رشتہ جائز ہے، حلال ہے۔ تو انسان جب اس 30 مہینے میں، جو کہ اگلی آیت میں اب آئے گا ذکر، اگلی سے اگلی آیت میں، جب رمضان میں انسان بنی آدم یہ 3 روزوں میں ان حلال چیزوں سے رک جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو روزے سے یہ اس کی ڈھال ہوتی ہے، روزے کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں جب اس رمضان مہینے کے بعد جب وہ بقیہ 11 مہینے گزارے گا تو وہ ان حرام چیزوں سے کیسے نہیں رکے گا، وہ ان حرام چیزوں میں کاہے کو منہ ڈالے گا پھر۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسی ایک عظیم الشان ایک ایسا مہینہ دیتا ہے جہاں ایک طریقے سے روح کی غذا نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ جو پورا پروسیس ہوتا ہے کہ ہم لوگ 11 مہینے گناہ کرتے ہیں، یہ پروسیس پورا ریورس ہو جاتا ہے۔ جہاں ہم لوگ جسم کی بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں اور جسم کی نشو و نما کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایک مہینہ اللہ دیتا ہے کہ ہم لوگ روح کی فکر کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہوئے فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن تو ہیں۔ یہاں دیکھیں یہ معدودات سے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو کہ یہ ابتدائی حکم ہے۔ معدودہ کہتے ہیں عربی میں 9 سے کم دن، 9 یا 9 تو یہ ثبوت ہے ابتدائی وہ 3 روزوں کی جو میں نے آپ لوگ کے سامنے ابھی پچھلی آیت میں پڑھا ہے۔ اور دوسری بات یہ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اس میں بھی ایک رعایت رکھی کہ جو شخص بیمار ہو جائے مریضا او علی سفر، یا جو سفر میں ہو جائے وہ بعد میں اپنی گنتی پوری کر دے، فعدۃ من ایام اخر، بعد میں گنتی تعداد پوری کر لو، یعنی ابتدائی 3 روزے دھیان میں رکھیے گا آپ لوگ۔ اور ایک اور برقرار رکھی رعایت، وہ کیا ہے؟ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو، یعنی اس کی بھی میں تعداد پوری کر دے تو کریں کیا؟ بعد میں تعداد اگر پوری نہ کر سکو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، طعام و مسکین۔ مطلب یہ بتائی جا رہی ہے بات کہ ان کو آہستہ آہستہ رمضان کے 30 روزوں تک لانا مقصود تھا، کیونکہ اس کام کے وہ پہلے سے عادی نہیں تھے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو بات؟ تو بہرحال یہ بات بتائی جا رہی ہے ابتدائی 3 آیات میں، یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو شخص اپنے جی سے کوئی بھلائی کمانا چاہے، کوئی خیر کمانا چاہے، کوئی نیکی کمانا چاہے، وہ اس کے لیے جائز ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی روزے بھی رکھے، کھانا بھی کھلا دے کسی مسکین کو، تو یہ تو ویری گڈ بات ہے، مطلب نور علی نور ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حقیقتاً اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ خیر کا موجب ہے، زیادہ بھلائی کے نزدیک ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر کہ تم کو علم ہو، یعنی اگر تم جان لو کہ یہ روزے کی کتنی بڑی فرضیت آگے آنے والی ہے تو تم یہ اپنے آپ کو ابتدائی 3 روزوں سے ہی مکمل ٹریننگ شروع کر دو گے اپنے آپ کی۔ آگے چلتے ہوئے فرمایا اب دیکھیں یہاں سے 30 روزوں کا حکم آ رہا ہے۔ یہ رمضان کے روزے ہیں، یاد رکھیے گا آپ لوگ، یہ رمضان شریف کے روزے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اب یہ 2 آیات رمضان کے یا تو 29 روزے ہوتے ہیں یا 30 روزے ہوتے ہیں، ان کی فرضیت کا حکم آ رہا ہے۔
کہ حکمت اور اصل فلسفہ کیا ہے وہ سمجھ لیجئے. ان دو آیات میں آپ لوگ کو نظر آئے گا رمضان کی اصل حکمت اور فلسفہ. اور پھر ایک آیت جیسے کہ میں نے کہا ایک بہت طویل احکام کی آیت آئے گی میاں اور بیوی کے رشتوں میں. اور دوسری ایک آیت آئے گی جس کو میں کہتا ہوں لٹمس ٹیسٹ، ایک چیلنج آئے گا کہ اس روزے کا اصل نتیجہ کیا نکلنا چاہیے. دیکھیں یہ بات سمجھ لیجئے اس آیت نمبر 185 کو پڑھنے سے پہلے کہ قرآن آپ سب کو معلوم ہے کہ 23 برس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے. اب ظاہر بات ہے 23 برس کی یہ جو مشقت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اچانک تو نہیں آ گیا قرآن. تو یہ آیا کیسے یہ سمجھیے. ابتدائی دور میں سمائے دنیا یعنی یہ جو آسمان سب سے قریب تر ہم لوگ کو دکھتا ہے، اس سمائے دنیا پہ رمضان کی لیلۃ القدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن سمائے دنیا پر آ گیا، یعنی وہ آسمان جو ہم لوگ کو نظر آتا ہے وہ آسمان لیلۃ القدر میں لا کے رکھ دیا گیا. اس کے بعد یہاں سے پروسیس شروع ہوا ہے تدریجاً آہستہ آہستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئی ہیں ان کے قلب اطہر پہ موقع کی مناسبت سے، اسی طریقے سے جنگوں کی مناسبت سے، اسی طریقے سے ان کے صحابیوں کی مناسبت سے، اسی طریقے سے تمام احکامات کی مناسبت سے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ سیرت نبوی کو شان نزولی کے حساب سے پڑھیں گے تو سیرت نبوی الٹیمیٹلی قرآن جائے گا. آپ سب کو معلوم ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ پہلی آیت ہے. اب یہاں سے وہ دور محمدی کا آغاز شروع ہو گیا ہے. اس کے بعد آپ لوگ آیت پڑھیں گے سورہ مزمل کی، سورہ مدثر کی، اینڈ میں جا کے آپ لوگ آیت پڑھیں گے سورہ مائدہ کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا اور تمام نعمتیں اے نبی آپ پہ اوپر ہم نے اتار دی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگ شان نزولی کے حساب سے قرآن شریف پڑھیں گے تو الٹیمیٹلی وہ سیرت النبوی بن جائے گی. بہرحال شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن شریف نازل ہوا. اب کیسے نازل ہوا یہ میں نے آپ لوگ کو بتا دیا. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کی بھی بہت روشن آیات، بہت بابرکت نورانی آیات. اور واقعتاً یہ بات ایک دم سچ ہے کہ جب ہم لوگ یہ 10 سے پونے 11 کا ٹائم گزارتے ہیں تو آئی ایم شیور کافی لوگوں کو اپنے اندر وہ نورانی ایک چمک محسوس ہوتی ہوگی انشاءاللہ. تو یہ اس میں ہدایت کی ایسے ایسے موضوع ہیں، ہدایت کی ایسی ایسی روشن بابرکت آیات ہیں کہ وہ آپ کے دل کو متحرک کریں گی. ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الھدی، اور روشن نشانیاں ہیں، روشن خوبصورت آیات ہیں، بابرکت آیات ہیں، نورانی آیات ہیں، والفرقان، اور حق اور باطل میں تمیز کر دینے والی، فرق کر دینے والی کتاب ہے یہ قرآن شریف. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو شخص پائے اس مہینے کو یا مقیم ہو، یعنی یا تو زندہ ہے یا تو اس مہینے کو پا جائے، مسافر نہ ہو یعنی اس میں پائے، او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو پہلا اس پہ کیا فرض ہے کہ اگر وہ مسافر نہیں ہے اس مہینے کو اپنی زندگی میں پا جائے. کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو بیچارے پچھلے رمضان کو تھے ہمارے ساتھ لیکن اس رمضان نہیں تھے. اسی طریقے سے آگے ہم لوگ کو کیا پتہ، اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو بار بار ایسا رمضان شریف نصیب فرمائے جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس مہینے میں تم پہ کیا لازم ہے، فلیصم، تو تم پہ لازم یہ ہے کہ تم روزہ رکھو. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اب دیکھیں یہ جو ایک رعایت تھی باقی رکھی، جو بیماری میں ہو یا سفر میں ہو، مریضن جو بیماری میں ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو چاہیے بعد میں اپنی تعداد پوری کر لے، بعد میں گنتی پوری کر لے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، سختی تھوڑی چاہتا ہے. اب یہ معاملہ الگ ہے کہ لوگ اپنے اوپر سختیاں جھیلتے ہیں. ہمارا دین تو بہت آسان ہے لیکن لوگ شدید سفر کے اندر بھی روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ یہاں اجازت دی ہوئی ہے. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بھی ہے، ایک سفر میں کافی لوگوں کی انہوں نے تربیت کری. ایک سفر میں نکلے ہوئے تھے صحابیوں کے ساتھ، تو اس سفر میں کچھ لوگوں نے روزہ رکھ لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ سفر میں روزہ رکھنا اچھی چیز نہیں ہے. لیس من البر الصیام فی السفر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ سفر میں نکلے تھے سارے کے سارے لوگ، تو جب وہ خیمے لگانے کا وقت آیا
اور جب منزل کا کام آیا، منزل لگانے کا اور خیمے لگانے کا کام آیا، اور ظاہر بات ہے گرمی اور دھوپ کی تپش، تو سارے کے سارے وہ جتنے لوگ تھے وہ نڈال ہو کے گر گئے. پھر دوسرے لوگوں نے ٹینٹ لگانے کا کام کرا. اس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. لیکن ہمارا تصور کچھ اور ہے، ہمارے تصورات اس سے بہت بالا تر ہیں. 105 ڈگری بخار ہوگا لیکن روزہ تو چھوڑنا ہی نہیں ہے مجھے. یہ 2015 میں آپ لوگ کو معلوم ہے نا ہیٹ اسٹروک جو ہوئی تھی، یہ جو ہیٹ اسٹروک کا بہت عظیم واقعہ ہوا تھا پاکستان میں. اتنی گرم تپش چلی ہے کہ کافی ہزاروں مسلمان جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. روزہ تو چھوڑنا نہیں ہے بھائی. جب اللہ تعالیٰ یہاں اجازت دے رہا ہے تو کیوں اپنے آپ پہ سختی جھیل رہے ہو؟ جہاں اللہ کی طرف سے رعایت ہے اس سے فائدہ نہ اٹھانا ایک طریقے کا کفرانی نعمت ہے. لیکن بہرحال اب آگے چلتے ہیں. فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. ہاں لیکن اب تعداد تمہیں پوری کرنی ہوگی، اور اس تعداد کا تقاضا کیا ہے کہ وہ جو ایک رعایت رہ گئی تھی پچھلی قوموں پہ، مطلب تاکہ فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ، وہ نہیں ہے، وہ اب نہیں ہے. اب تمہیں تعداد پوری کرنی ہوگی. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تعداد پوری کرنی ہوگی. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تم پہ سختی نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا تقاضا کیا ہے روزے رکھنے کا؟ وہ تقاضا یہ ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. تم تکبیر اور بڑائی بیان کرو اللہ کی جو ہدایت اس نے تمہیں دے دی ہے. کیا ہدایت دی ہے اللہ نے؟ صرف یہ نہیں کہ عید کی نماز میں آپ لوگ چلے جائیں اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی تسبیح 100 بار بیان کر کے آ جائیں. نہیں، اللہ کو بڑا بناؤ جیسا کہ بڑا بنانے کا حق ہے. اللہ کو بڑا بناؤ. معلوم پڑے کہ تمہاری عدالت میں بھی اللہ بڑا ہے، معلوم پڑے کہ تمہاری جوڈیشری میں بھی اللہ بڑا ہے، معلوم پڑے کہ تمہاری پولیٹیکو سوشو اکنامک اسٹیٹس پہ بھی ایک حق کی تلوار لٹک رہی ہے کہ ہم اللہ کی حدود کو پامال نہیں ہونے دیں گے. اب ہوا نا اللہ بڑا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. تکبیر بیان کرو. یہ نقشہ اور کھلے گا سورہ بنی اسرائیل میں. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، بہت عظیم آیت ہے وہ، بنی اسرائیل کے اینڈ میں آئے گی آئندہ چند مہینوں میں، کہ اللہ کو بڑا بناؤ جیسا کہ بڑا بنانے کا حق ہے. صرف تم نے مسجدوں میں بڑا کر دیا یہ نہیں ہے، معلوم پڑے کہ تمہارے گھروں میں بھی اللہ بڑا ہے، بیوی یا شوہر بڑا نہیں ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. اور وہ اس ہدایت پہ جو ہدایت تمہیں اس نے بخشی ہے. یہ ہدایت کیا ہے؟ یہ میں آپ لوگ کے سامنے بیان کر چکا ہوں ابتدا میں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو یہ جو ایک مہینہ دیتا ہے، اس سے پہلے جو ہم 11 مہینے گزارتے ہیں اس میں ہماری پوری کنسنٹریشن اور توجہ کا جو مرکز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ حیوانی جسم ہوتا ہے، ہماری باڈی ہے، اسی کی نشو و نما ہے. اس میں اگر کوئی بیماری ہو جائے اس کا ہم علاج کراتے ہیں کہ نہیں کراتے؟ اسی طریقے سے جو جسم کے تقاضے ہیں، شہوت کے تقاضے ہیں، وہ ہم پورا کرنے میں کوئی اللہ کی حدوں کو نہیں دیکھتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا ایک عظیم کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ مہینہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا کہ جہاں یہ پورا پروسیس ریورس ہو جائے، پورا پروسیس ریورس ہو جائے. اب تمہاری اس ایک مہینے میں روح ربانی کی طرف توجہ ہوگی. اب تم صبح سے لے کے شام تک، صبح صادق سے لے کے مغرب تک روزہ رکھو اور رات میں قیام اللیل کرو، جاگو، اور اس کے بعد ہمارا قرآن شریف پڑھو، سمجھو، غور کرو. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے تمہاری جو روح 11 مہینے تک سوئی ہوئی تھی وہ جاگے گی، اس کے اندر ایک روحانی وجود بیدار ہو جائے گا، اس کے اندر حیات کا ترشح پیدا ہوگا، اس کے اندر آبیاری ہوگی، اس کے اندر اللہ کو پہچاننے کی ایک طلب محسوس ہوگی کہ میرا خالق، میرا مالک اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. جو ہدایت تمہاری اس روحانی وجود کو اللہ نے دے دی اس پہ اللہ کی اب بڑائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اس نعمت عظمیٰ کا جو قرآن شریف کی شکل میں تمہیں دے دیا اس کا شکر ادا کرو. اس قرآن شریف پہ ایک نہیں بلکہ ہزاروں زندگیاں انسان لگا دے تب بھی اس قرآن کی ایک آیت کا بھی ایک حرف کا بھی بلکہ حق ادا نہیں ہو سکتا. یعنی مطلوب تو یہ ہے کہ تمہارا جسم حیوانی ذرا کمزور پڑے، روح ربانی جو تمہارے اندر ہم نے پھونکی ہے اس کو ایک تقویت ملے. دن بھر روزہ رکھو، رات میں کھڑے ہو جاؤ، قیام اللیل کرو، اللہ کا کلام پڑھو، سنو. اس سے ہوگا کیا؟ تمہارا جو جسمانی وجود کے تقاضے ہیں وہ بھی دب جائیں گے اور تمہاری روح ایک آبیاری ہوگی، وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے اندر سے ایک پیاس ابھرے گی
ایک امنگ ابھرے گی، ایک آرزو ابھرے گی، اور آپ کیا کہیں گے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور اے نبی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں، سوال کریں، عبادی عنی فإنی قریب، آپ ان سے کہیے میں قریب ہوں، اپنے بندے سے دور نہیں ہوں۔ یہ جو آیت ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اور انسان کی جو دوستی ہوتی ہے، یہ اس کا ایک طریقے سے منہ بولتا ثبوت ہے دوستوں، منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ سب سے بڑا ایک طریقے کا سمجھ لیجئے چارٹر ہے اور میگنا کارٹا ہے انسان اور اللہ کے درمیان، سب سے بڑا۔ اللہ اور اپنے بندے کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ فصل اگر ہے تو تمہاری اپنی خباثت ہے، تمہاری اپنی نیت کی کجی ہے۔ اگر تمہاری نیت میں فساد ہے تو تم کو اللہ نظر نہیں آئے گا۔ لاکھ تم درس قرآن سمجھ لو، لاکھ جو ہے چیزیں سمجھ لو، لیکن نیت اگر ٹیڑھی ہے، نیت میں فساد ہے، تم کو اللہ نظر نہیں آئے گا۔ حرام خوری تو کرنی ہی کرنی ہے، تو کس منہ سے اللہ سے آپ دعائیں مانگیں گے؟ پھر ہوگا کیا؟ پھر جائیں گے کسی پیر کے پاس، کسی مرشد کے پاس، آپ دعا کر لیں، آپ دعا کر لیں، یہ نذرانہ حاضر ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ صرف یہ ہے کہ انسان کا نفس حائل ہے اور کچھ نہیں ہے، حائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنا میں منزل ہی نہیں، کوئی پوپ نہیں، کوئی پنڈت نہیں، کوئی پادری نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی نہیں، جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ۔ اس سے بڑا حق کوئی ادا ہو سکتا ہے؟ کیوں خالق و مخلوق کے درمیان پردے حائل رہیں؟ پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ۔ میرا بندہ جب چاہے جہاں چاہے مجھ سے ہم کلام ہو جائے۔ لیکن یہ تو ہمارے لوگوں نے کانسیپٹ بگاڑ دیا نا، کہ اللہ بہت دور ہے، بہت دور ہے، بہت دور ہے، پہلے عمرے کرو، حج کرو، اس کے بعد اللہ نظر آئے گا۔ دین کا کانسیپٹ تو بگڑ گیا نا، دین کا کانسیپٹ بگڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب کبھی بھی آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال پوچھیں، ان سے کہیں میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہاں ایک شرط ہے میری، اور وہ شرط کیا ہے؟ میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، دعوت الداعی اذا دعان، اور سنتا ہی نہیں جواب دیتا ہوں، اور صرف جواب نہیں دیتا، قبول کرتا ہوں۔ یہ اجیبت میں، یہ جو استجیبت ہے، اس میں یہ تینوں چیزیں پوری ہوں گی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری باتوں کو سنتا ہے، اور سنتا نہیں ہے جواب دیتا ہے، اور صرف جواب نہیں دیتا، دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اذا دعان، جب پکارے، جہاں پکارے میرا بندہ، دیئر اینڈ دین میں حاضر ہوں۔ ہاں لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو لوگوں کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ میرا کہنا مانے، لوگوں کو بھی تو چاہیے نا پھر وہ میرا کہنا مانے۔ اب دیکھیں کتنی ایک امنگ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے خطاب کر رہا ہے، کہ لوگوں کو بھی تو چاہیے نا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ مجھ پہ ایمان لائیں، میرا کہنا تو مانے۔ یہ ایک طرفہ بات نہیں چلے گی، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ تم شکر کرو گے، میں تمہاری قدردانی کروں گا، میں شاکر بن جاؤں گا، لیکن تم رخ پھیرو گے، ہم بھی رخ پھیر لیں گے۔ ہماری تو غرض نہیں ہے، غرض ہے تو تمہاری ہے۔ تم رجوع کرو گے، ہم بھی رجوع کر لیں گے، تم توبہ کرو گے، ہم بھی اپنی نظر کرم تم پہ واپس پھیر لیں گے۔ لیکن یہ دوستی دو طرفہ ہوگی، تمہاری دوستیاں ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اور کھڑے ہو جاؤ نماز میں اللہ سے مدد مانگنے، تم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا پھر؟ پہلے اللہ کی طرف رخ تو کرو، اس سے اپنا معاملہ درست تو کرو۔ اور یہ ہے وہ بہت عظیم حدیث کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنے بندوں کو کتنا چاہتا ہے۔ غور کریے گا اس ایک حدیث پہ، بہت ایک طریقے سے ایموشنل حدیث ہے، اور بہت طویل حدیث ہے، یہ حدیث قدوسی ہے صحیح مسلم کی، کہ اے میرے بندوں، یعنی میں اور آپ سے اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، اور تم پر بھی حرام کیا ہے، تو آپس میں ایک دوسرے پہ میرے بندوں ظلم مت کرو۔ اے میرے بندوں، تم سب گناہ گار ہو، مگر جس کو میں ہدایت کا راستہ بتا دوں تو مجھ سے ہدایت مانگو، میں تم کو ہدایت کا راستہ بتاؤں گا۔ اے میرے بندوں، تم سب بھوکے ہو، مگر جس کو میں کھلا دوں، جس کو میں کھانا کھلا دوں، تو لوگوں کو چاہیے مجھ سے کھانا مانگو، میں تم کو کھلاؤں گا۔ اے میرے بندوں، تم سب ننگے ہو، مگر جس کو میں پہنا دوں کپڑے، تو مجھ سے کپڑے مانگو، میں تم کو پہناؤں گا۔ اے میرے بندو،
तुम रात दिन गुनाह करते हो, तो मुझसे बख्शिश चाहो, मैं तुमको बख्शूंगा। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम अगले और पिछले इंसान और जिन्नात सब ऐसे हो जाएं जैसे तुम में से बहुत परहेजगार हैं, तब भी मेरी सल्तनत और मेरी किबरियाई में एक लहजे का भी इजाफा नहीं कर सकते। और तुम में से अगले पिछले तमाम इंसान और जिन्नात सब ऐसे हो जाएं कि सबसे बड़ा बदकार बन जाएं, तो भी मेरी सल्तनत में कुछ कमी नहीं आएगी। ऐ मेरे बंदों, तुम्हारे अगले पिछले इंसान और जिन्नात सब एक मैदान में खड़े हो जाएं और मुझसे मांगना शुरू करें, और मैं हर एक को जितना मांगे दे दूं, तब भी मेरे ख़जानों में तब भी मेरे ख़जानों में जो कुछ है उसमें कमी हरगिज़ नहीं आएगी, मगर इतना ही जैसे दरिया में सुई डालकर निकाल ली गई हो। ऐ मेरे बंदों, मैं तुम्हारा हिसाब किताब लाजिमन लूँगा और जज़ा व सज़ा ज़रूर दूंगा। तो जो शख्स का भलाई पर मामला हो जाए, खैर पर मामला हो जाए रोज़े आखिरत में, वो मेरी हम्द बयान करे, मेरी शुक्र बयान करे, मेरी सन्नाई और मेरी कबरियाई बयान करे। और ऐ मेरे बंदों, जिस शख्स का मामला इसके अलावा हो और वो किसी और को फिर मलामत ना करे, तो फिर वो किसी और को मलामत ना करे सिवाय अपने आप को, सिवाय अपने आप को। एक और हदीस में आता है, बड़ा खूबसूरत अल्लाह और बंदे के दरमियान जो रब्त है, कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ। मेरा बंदा जब मुझे अपने दिल में याद करता है, मैं भी अपने जी में याद करता हूँ। मेरा बंदा अगर मेरा जिक्र किसी महफिल में करता है, तो मैं बहुत आला महफिल में उसका जिक्र करता हूँ। उसकी महफिल तो बहुत आला है, मलाए आला की महफिल है, फरिश्ते हैं, मलाइका मुकर्रबीन है। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम बालिश भर मेरे करीब आते हो तो मैं तो हाथ भर करीब आता हूँ। अगर एक हाथ करीब आते हो तो मैं 2 हाथ करीब आता हूँ। अगर तुम चल कर आते हो मैं भाग कर आता हूँ, लेकिन तुम आओ तो सही। तुम आते ही नहीं हो। हर रात में आता हूँ और तुमसे सवाल करता हूँ, हल मिन मुस्तगफिर, है कोई इस्तगफार तलब करने वाला तो मैं उसको आज माफ़ कर दूँ। है कोई सवाल पूछने वाला कि मैं आज उसको माफ़ कर दूँ। तुम तो सोते रहते हो। हमारी तो गर्ज नहीं है, गर्ज है तो तुम्हारी। फलयस्तजीबू ली, मेरी शर्त यह है कि हर पुकारने वाले की एक तो मैं पुकार सुनता हूँ, जवाब देता हूँ, लेकिन मेरी शर्त यह है कि लोगों को भी तो चाहिए ना कि मेरा कहा माने, सुने, और तुम्हारी ही भलाई के लिए तो बोल रहा हूँ। तुम जहन्नुम से बच जाओगे। सूरह अनाम में आएगा, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम व इन शकरतुम व आमनतुम, कि तुम्हें मैं आज़ाब दूं अगर तुम शुक्र की रविश इख्तियार करो और ईमान ले आओ। मुझे अच्छा थोड़ी लगता है तुम लोगों को जहन्नुम में जलाना। लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो रुश्त वाले हो जाएं, कामयाब वाले हो जाएं, कामयाबी उनके अंदर आ जाए। अब देखें, ये एक आयत तवील चल रही है मियाँ और बीवी के रिश्ते में, कि ये मियाँ और बीवी का रिश्ता इस रमज़ान शरीफ की घड़ियों में किस तरह चलेगा, ये आप लोग को समझ आएगा इस आयत नंबर 187 से। और ये बात भी समझ लीजिए पिछली आयत में कि ये कोई शर्त नहीं है कि यहाँ अल्लाह ताला जो बता रहा है कि मेरी कहा मानो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आलिम दीन बन जाओ बहुत बड़े, कोई शर्त नहीं है इसमें। यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि बहुत बड़े मुत्तकी बन जाओगे, बहुत बड़े वली बन जाओगे तो हम तुम्हें नज़र आएंगे, नहीं, हम सुनेंगे, नहीं। इस वक्त तौबा करें मैं और आप खुलूस नियत से, तो अल्लाह ताला सारे के सारे पर्दे हटा देगा। लेकिन आज की रात खुलूस नियत से तौबा करें। उहिल्ल लकुम लैलतुस्सियामि रफ़सु इला निसाइकुम, तुम लोगों के वास्ते रोज़े की शब में अपनी बीवियों से मशगूल होना हलाल कर दिया गया है। लेकिन ये आयत समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि ये यहूदियों के यहाँ जो रोज़ा शुरू में हुआ था, वो शाम को रोज़ा शुरू होता था उनका और रात भर उसमें शामिल थी, और फिर अगले दिन का भी रोज़ा, मतलब सहरी, उनके यहाँ सहरी का रिवाज नहीं था, रात भर उसमें शामिल थी। तो वो जो बीवी और शौहर की एक सोहबत होती है और कशिश होती है, उससे भी उनको मना किया हुआ था। हमारे यहाँ रोज़े में ये नरमी कर दी गई कि सहरी और अफ्तारी के औकात जो हैं वो कायम कर दिए गए। रात को भी खा सकते हैं, और शौहर के लिए भी फिर हलाल है कि वो ताल्लुकात जो होते हैं बीवी से वो जोड़ सकता है। लेकिन सुबह सहरी के बाद उसने रोज़ा रखना है, मियाँ को भी और बीवी को भी। और जब ये रोज़ा नया नया फ़र्ज़ हुआ था, तो ये बात समझ लीजिए कि लोग शायद ये समझ रहे थे कि जो पाबंदियाँ यहूद के ऊपर थीं, ऐसा तो नहीं है कि वो शायद पाबंदियाँ हमारे यहाँ भी हैं, क्योंकि उनके यहाँ रात का भी रोज़ा था। तो वो लोग रात को भी बीवी और शौहर जो है वो एक तरीके से ताल्लुकात जो कायम करते हैं वो नहीं कर सके। तो यहाँ जो मुसलमानों पे इब्तिदाई रोज़ा किया गया फ़र्ज़, तो उनको ये हुक्म तो नहीं बताया गया था शुरू में, लेकिन वो लोग जो है वो अपनी जो ताल्लुकात होते हैं वो कायम करते थे। तो ऐसा भी होता था कि यहूदियों से तो एक तरीके से मतलब जो एक हुक्म चलता आ रहा था उससे भी वो लोग घबराए हुए थे। मतलब बीवियों से वो मुकारबत भी करते थे, फिर सोचते थे कि गलत काम तो नहीं हो गया,
ہم سے غلط کام تو نہیں ہو گیا، اس کی حرمت اللہ کی طرف سے تو نہیں ہے. تو یہاں دیکھیں ان کو اطمینان دلایا جا رہا ہے. وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، تم لوگوں کے واسطے حلال کیا گیا ہے کہ بیویوں کے پاس اپنی جایا کرو رات میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. لیکن یہ بات سمجھیے کہ یہ اللہ کے علم میں تو تھا نا کہ یہ لوگ اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. ایک کام وہ کر رہے تھے جو گناہ نہیں تھا، لیکن یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ گناہ ہے، ہم تو خیانت کر رہے ہیں، حالانکہ اصل میں وہ گناہ نہیں تھا. تو خیانت تو اپنے آپ سے کر رہے تھے. تو یہاں بتا دیا گیا وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، وہ تمہارے لیے پوشاک ہیں، لباس ہیں، تم ان کے لیے پوشاک ہو، لباس ہو. جیسے آپ لوگ کو معلوم ہے، دیکھیں قرآن شریف کتنی پیاری مثال لے کر آتا ہے لباس کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، پوشاک ہیں. جیسے لباس اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہے، ویسے ہی مرد کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی بھی بیوی ہے، اور بیوی کے حفاظت، جو اخلاق کی حفاظت ہے، وہ بھی کرنے والا شوہر ہے. یہ وائس ورثہ پروسیس ہے. یہ ایک دوسرے کے حافظ ناموس زن، مرد آزما، مرد فرماتے ہیں. اور پھر بیوی کے اور میاں کے ایسے ایسے راز ہوتے ہیں جو کہ صرف میاں اور بیوی ایک دوسرے کے جانتے ہیں، کسی اور کے سامنے وہ راز فاش نہیں ہوتے. اور یہاں ایک اور بڑی خوبصورت جو ہے مثال جو لباس سے ایک طریقے سے لنک کی گئی ہے، وہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ لباس اور آپ کے جسم میں اگر کوئی تیسری چیز آئے گی تو اس کا نقصان اور اس سے جو ایک طریقے سے گزیر چیز محسوس ہوگی وہ آپ لوگوں کو ہی ہوگی. مطلب فرض کریں آپ آسان سا لباس پہنے ہوئے ہیں، شلوار قمیض، اس کے بیچ میں اگر کوئی اور لباس آ جائے، پھر لباس کے لباس اوپر چڑھ جائے، تو کیا ہوگا؟ آپ کو ایک تنگ فیلنگ آئے گی، عجیب سی فیلنگ آئے گی. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لباس تو ہیں، لیکن اس لباس کے رشتے میں اور کوئی رشتہ جو ہے انٹرفیئر نہیں کر سکتا. میاں اور بیوی کے کچھ راز ہیں، میاں اور بیوی کے اخلاق ہیں، اس کو عام طور پہ راز فاشی مت کیا کرو. اور اسی طریقے سے میاں اور بیوی کا رشتہ بہت حسین تب چلتا ہے جب میاں اور بیوی کے رشتے میں ساس نہیں آئے، سسر نہیں آئے، بھائی نہیں آئے، چچا نہیں آئے، اور کوئی نہیں آئے. اس سے تو وہ رشتہ خراب ہو جائے گا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. اللہ کے تو علم میں تھا کہ تم اپنے ساتھ خیانت کر رہے تھے. یعنی کیا؟ وہی میاں بیوی جو تعلقات قائم کر رہے تھے روزے کی راتوں میں، کیونکہ ابتدائی حکم نہیں آیا تھا. جو یہودیوں نے روزہ رکھا تھا یا ابتدائی جو مسلمانوں نے 3 دن روزہ رکھا، اس میں یہ حکم نہیں آیا تھا، لیکن اب رمضان میں یہ حلال کر دیا گیا. لیکن اللہ کے علم میں تھا جو ابتدائی تم خیانت کر رہے تھے انفسکم، اپنے ساتھ، فتاب علیکم وعفی عنکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کری اور تمہیں درگزر کرا، تمہاری گناہوں کو، جو بھی گناہ تھے سب کو معاف کر دیا. یعنی اگر تمہارے دامن کردار پہ کوئی ایسا گناہ کا دبا تھا بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے نظر کرم فرمایا اور پردہ پوشی فرمائی. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، سو اب ان سے ملو، مباشرت کرو، بالکل بیوی اور شوہر جائز ہیں رات میں. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور تم اس چیز کی تمنا کرو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے، ما کتب اللہ لکم، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. یعنی اگر ان سے تعلق قائم کرو گے تو وہ تلاش کیا کرو گے؟ پھر تلاش کرو گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لکھ دیا ہے. تمہارے لیے کیا لکھ دیا ہے؟ اولاد لکھ دیا ہے. میاں اور بیوی کا جو رشتہ قائم ہوتا ہے اس سے آگے نسل بڑھتی ہے، اولاد بڑھتی ہے. تو ایک تو اولاد کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور ایک اور چیز کہ اس میں ایک سکون بھی ہے، تسکین بھی ہے. عام طور پہ جو اعصاب کا تناؤ ہوتا ہے اور ایک مینٹل پریشر ہوتا ہے، یہ میاں اور بیوی کی مقاربت سے ایک طریقے کا مینٹل پیس بھی حاصل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی جنگ میں، سفر میں، محاذ میں نکلتے تھے تو اپنی تمام ازواج مطہرات میں سے کم از کم ایک ازواج محترمہ کو تو رکھتے تھے، ایک زوجہ کو تو رکھتے تھے جب بھی ساتھ نکلتے تھے. کیونکہ سپہ سالار جو جنگ لڑنے جا رہا ہوتا ہے اس پہ ایک ذہنی دباؤ ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے. آگے چلتے ہوئے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. تو اب کھاؤ پیو، آرام سے کھاؤ پیو اس وقت تک جب تک سفید فجر کی سفیدی کا دھاگا واضح نہ ہو جائے رات کے سیاہ دھاگے سے. یعنی یہ اشارہ ہے وقت فجر کا، صبح صادق کا. اس وقت تک سحری آپ کر سکتے ہیں. جس طرح حضور بھی کہتے تھے سحری ضرور کیا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے. رات تک روزے، اور یہاں پہ بات ایک اور سمجھ آ جائے گی آپ لوگوں کو، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ اور پھر جب سحری کر لو تو پھر رات تک روزے کو پورا کیا کرو. رات سے کیا مراد ہے؟ غروب آفتاب، کیونکہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے رات چھانا شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ رات تک اس روزے کو پورا کرنا ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ہاں لیکن مباشرت اپنی بیوی سے
اس حالت میں نہیں کر سکتے جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو، یہ ایک ایکسیپشن ہے، یعنی جب تم مسجد میں معتکف ہو، اعتکاف کی صورت ہو، تو اس حکم سے روک دیا گیا۔ آگے چلتے ہوئے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی قائم شدہ حدود ہیں، ان کے قریب تک مت جاؤ، کیونکہ یہ حلال راستہ ہے، میاں اور بیوی کا جو راستہ ہے یہ حلال ہے۔ کیپ اے سیف ڈسٹینس ان دا اسٹیٹ آف فاسٹنگ، کیونکہ اگر آپ آخری حد تک پہنچ جائیں گے تو اندیشہ ہے کہ آپ اس حد کو کراس کر جائیں گے۔ فلا تقربوها، قریب تک نہیں جانا ہے۔ کذالک یبین، اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اپنے احکامات، اپنی آیات، للناس لعلہم یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی رکھنا چاہتے ہیں، جو تقوی قائم کرنا چاہتے ہیں دنیا میں بھی بچنا چاہتے ہیں اللہ کی غضب سے، اور آخرت میں بھی انڈائریکٹلی بچ جائیں گے اللہ کے غضب سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ آخری آیت وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اب یہ دیکھیں یہ آیت بہت اہم ہے۔ جس طرح آپ لوگ کو معلوم ہے کہ روزے کا اصل مقصد کیا تھا؟ تقوی، کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، لیکن یہ رمضان کا اصل مقصد کیا ہے؟ عقل حلال، حلال کمائی۔ اگر یہ نہیں ہے تو آپ کے اندر کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اپنے مال آپس میں، یعنی جو مال تم کماتے ہو آپس میں باطل طریقے سے ہڑپ نہ کر جایا کرو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنے مال کو ذریعہ نہ بنایا کرو حکام تک پہنچانے کا، تاکہ لوگوں کے ناجائز طریقوں سے۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، گناہ کا کام ہے یہ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں علم ہے کہ یہ غلط کام کر رہا ہوں میں کسی کو رشوت دے رہا ہوں، غلط کام ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے غلط کام ہے۔ الراشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا سب جہنمی ہے۔ تو جو شخص اس سے باز آ گیا وہ تقوی کے اعلیٰ ترین معیار تک پہنچ گیا۔ ورنہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن حرام کھانا تو چھوڑنا ہی چھوڑنا نہیں ہے، تو تقوی جو اصل کانسیپٹ ہے وہ تو بیکار ہو گیا نا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ یہ آیت یہاں بیچ میں کیوں آئی ہے؟ یہ آیت بیچ میں اس لیے آئی ہے کہ روزے کے احکامات کے بیچ میں اس لیے آئی ہے کہ روزے کی وجہ سے جو روح جو آپ کے اندر ہے وہ جب زندہ ہو جائے تو وہ ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے اس کے اندر، اور اس جذبے کا کلائمیکس کیا ہے؟ اس جذبے کا کلائمیکس یہ ہے عقل حلال، کہ آپ حرام سے بچ جائیں، حلال کمائی حاصل کرنا شروع کر دیں، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آج کا رکوع مبارکہ اختتام ہوا۔ آئی ایم شیور آپ لوگوں کو بیسک کانسیپٹس روزے کے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ کل انشاءاللہ العزیز ہمارے پاس، آج میری طبیعت بھی تھوڑی ناساز تھی، آپ لوگ دعا کریے گا، کہ آواز سے بھی لگ رہا ہوگا، تو دعا کریے مجھے بھی اللہ تعالیٰ ہمت دے کل کے لیے بھی، آگے بھی، اور بخار کی بھی کیفیت کم ہو جائے انشاءاللہ۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم لوگ جو ہے سورہ بقرہ کا جو دوسرا رکوع ہے، یعنی اس کے بعد چلتے ہوئے، اس میں انشاءاللہ العزیز حج کا بھی ایک حکم آئے گا، اور قتال فی سبیل اللہ کا بھی حکم آئے گا۔ اس کی انشاءاللہ جو غرض ہے اور جو اس کے احکامات ہیں اور جو اصل فلسفہ ہے وہ انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔